جب کوئی انسان محبت، اخلاص اور استقامت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 3 چیزیں عطا کرتا ہے۔ پہلی چیز، جب کوئی شخص درود شریف والا بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو روحانیت عطا کرنے لگتا ہے اور اس کے ساتھ جڑی انوار و تجلیات اور واردات اس پر اتارتا ہے۔ ان میں سے ملائکہ کا اترنا بھی شامل ہوتا ہے۔ اس کی مثال لیلۃ القدر میں ملائکہ کا نزول ہے کہ جب لیلۃ القدر میں خاص قبولیت کی گھڑی آتی ہے تو جبرائیل امین اور ملائکہ اللہ کے ان خاص بندوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں جو نفسانیت کے گھر سے نکل کر روحانیت کے گھر کی طرف عازم سفر ہوتے ہیں۔ جب ملائکہ ان سے مصافحہ کرتے ہیں تو ان لمحات میں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بجلی کی ایک لہر ان کے بدن میں دوڑ جاتی ہے، بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میرا وجود جو ہے وہ ملائے اعلیٰ کے وجود کے ساتھ مل گیا ہے۔ اللہ والے جب کامل ہوتے ہیں تو بیداری میں یہی کیفیتیں اور تجلیات دیکھتے ہیں، مگر وہ لوگ جو روحانیت کے مسافر ہوتے ہیں، سفر کی ابتدا میں ہوتے ہیں، انہیں یہ کیفیت عالم خواب میں دکھائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کیفیات کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ روح قفس انصری سے آزاد ہو۔ ان کیفیات کا مشاہدہ روح ہی کر سکتی ہے، جسم کی آنکھ کے لیے ممکن نہیں۔ جب تک جسم پر نفس کا غلبہ ہے یہ مشاہدات نہیں ہو سکتے۔ جب ہم سوتے ہیں تو نیند کی وجہ سے جسم، نفس اور وجود کا غلبہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جب نفس اور وجود کا غلبہ کمزور ہوتا ہے تو اس پنجرے سے روح آزاد ہو جاتی ہے اور وہ ملکوتی مشاہدات کا نظارہ کرنے لگتی ہے۔ جب درود شریف کی برکت سے تمہارا تعلق ملائے اعلیٰ سے جڑ گیا اور پھر تم اس پر ثابت قدم رہے تو تمہیں روحانیت کی طہارت جو ہے، جسے باطنی طہارت بھی کہتے ہیں، وہ نصیب ہو جائے گی اور پھر تمہاری نگاہ بھی بھٹک نہیں سکے گی۔ دل اور نفس غلاظت اور پلیدی سے پاک ہو جائیں گے۔ تمہاری پاکیزگی اور تقوی پر کوئی داغ نہیں آئے گا۔ اس دنیا کے اثرات پھر تمہارے دلوں کو متاثر نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی ثابت قدمی عطا کرے گا کہ جس کے بعد اگر دنیا میں تمہاری مخالفت بھی ہو، مزاحمت بھی ہو، سازشیں بھی ہوں، الغرض جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا پھرے، اس سے ساری دنیا کے لوگوں کے قدم تو اکھڑ سکتے ہیں اور راہ راست سے ہٹ سکتے ہیں، مگر جس کا دل ملائے اعلیٰ کی دنیا سے جڑ گیا ہو اس کے قدموں کو کوئی ڈگمگا نہیں سکتا اور نہ ہی متزلزل کر سکتا ہے۔ اور جب تمہیں روحانیت ملے گی یہاں تو تم ہر قسم کے لالچ سے بے نیاز کر دیے جاؤ گے، حتیٰ کہ انسان دنیا اور عقبہ، جنت اور حور و قصور کے لالچ سے بھی جو ہے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس کے سجدے، اس کے مجاہدے، اس کی عبادت، اس کا درود فقط اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ دوسری چیز، درود شریف پڑھنے والے کو جو دوسرا انعام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مستجاب الدعوات بنا دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجو بلا شبہ تمہاری دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق ہوتی رہتی ہے، یعنی رک جاتی ہے اور ذرا بھر بھی اوپر نہیں جا سکتی۔ سامعین کرام غور کریں، ایک عام انسان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اگر آپ کوئی اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اول و آخر درود شریف پڑھیں، لیکن جو شخص ہر وقت درود شریف پڑھے گا تو اس کا عالم کیا ہوگا، اس کی دعاؤں کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ وہ جو بھی دعا کریں قبول کی جاتی ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ کے بندوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کوئی بات کر دیں تو اللہ اسے ضرور پورا کرتا ہے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، اے فرزند آدم، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں جس چیز کو حکم دیتا ہوں ہو جا وہ یقیناً ہو جاتی ہے۔
بس تو میری اطاعت اختیار کر، پھر میں تجھے بھی ایسا ہی بنا دوں گا کہ تو جس چیز کو حکم دے گا وہ ہو جائے گی۔ سو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی صفت کن فیکون کا فیض عطا کرتا ہے، اور اس کے بندے جب کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے اللہ کے اذن سے۔ اس بیت سے ثابت ہوا کہ اولیاء صالحین کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرماتا ہے، گویا ان کو مستجاب الدعوات کا رتبہ مل جاتا ہے۔ تیسری چیز جو درود شریف کی برکت سے انسان کو ملتی ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ پر درود پڑھتا ہوں، کتنا وقت درود کے لیے مقرر کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا چوتھا حصہ، آپ نے فرمایا جتنا چاہو، اگر درود کا وقت بڑھا دو تو تمہارے لیے جو ہے وہ اور ہی بہتر ہے۔ تو میں نے کیا کیا کہ آتا وقت حضور کو کہہ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو، اگر درود کا وقت بڑھا دو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ میں نے کہا 2/3 وقت، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود کا وقت بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو میں نے کہا کہ حضور میں سارا وقت درود ہی پڑھوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو تمہارے غموں کے لیے کافی ہے اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سامعین کرام، آپ درود شریف کی کثرت اپناؤ گے تو آپ کی ساری فکریں اللہ تعالیٰ نکال دے گا، آپ کو سکون عطا کر دے گا، آپ کے سب غم مسائل اور آپ کی مصیبتیں جو ہے وہ دور ہو جائیں گی۔ درود شریف کے اندر ایک جو ہے وہ پورا نظام پوشیدہ ہے، ہم اسے نظام محبت اور نظام رحمت کہہ سکتے ہیں۔ درود شریف پڑھتے ہی یہ پورا نظام جو ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے، اور دیکھیں کہ دنیا سکون کی تلاش میں ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر میں اور اپنے ذکر میں یعنی درود پاک میں سکون کا سمندر چھپا دیا ہے۔ جو درود پڑھتا ہے وہ تو اپنے دل میں سکون کا سمندر سما رہا ہے۔ سکون ہی تو اصل چیز ہے۔ درود والے سکون سے جیتے ہیں، درود والے سکون سے مرتے ہیں، اور بعض صرف جینے اور مرنے تک محدود نہیں بلکہ قبر میں بھی آپ سکون سے رہیں گے اس درود کی برکت سے۔ بروز قیامت سکون سے قبر سے اٹھیں گے اور سکون سے پل صراط جو ہے آپ پار کریں گے۔ حضرت واصف علی واصف نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے والے کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اگر ڈالا جائے اور وہاں اس نے درود شریف پڑھ لیا تو دوزخ کو ٹھنڈا ہونے پڑے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔